الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ درود پاک کے فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، آج ایک ایسی حدیث ہے جس میں درود پاک کی اہمیت تو پتہ چلے گی، لیکن یہ بھی اندازہ ہوگا کہ درود نہ پڑھنا یہ کتنی بڑی بدبختی اور کتنی بڑی محرومی کا سبب بن سکتا ہے۔ بلکہ سچی بات یہ کہ یہ ایک ہی حدیث ایسی ہے جو میں نے بیان کرنی ہے کہ اگر میں بیان میں کچھ اور بیان نہ بھی کروں تو یہ ایک حدیث اور اس کے تحت اتنی باتیں ہو سکتی ہیں کہ پورا بیان ہی اس پہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے۔ رمضان بھی ملا اور روزے بھی نہ رکھے، ٹھیک ہے، روزے نہ رکھنے کی جو اجازتیں ہیں بیمار کو، مسافر کو یا دیگر صورتوں میں وہ الگ بات ہے، استطاعت ہے روزے رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یہ دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بدبخت ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے، بدبخت کون کہہ رہا ہے؟ جس نے بخت جگانے ہیں، جس نے نصیب جگانے ہیں، جس نے بھاگ جگانے ہیں، مگر وہی کہہ دیں کہ یہ بدبخت ہے تو اس شخص کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی ناراض ہو جائیں تو کس سے جا کر شفاعت کی خیرات لیں گے؟ یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے اور نیت کریں کہ پورے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ کبھی بھی روزہ نہ رکھنے کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں۔ روزہ مسلمان کیسے نہیں رکھ سکتا بھائی؟ کچھ بھی ہو جائے وہ الگ، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جو اجازتیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن خامخواہ روزے قضا کر رہے ہوتے لوگ، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ پھر فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے۔ ساری دنیا میں بے شک لوگ کہیں کہ بڑا لکی ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑا نام ہے، بڑا بخت والا ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں نا تو وہ بدبخت ہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض، جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی۔ یہ فارمولہ یاد رکھ لو، اور جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہاں، اگر واقعی ترقی کرنی ہے نا، واقعی دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا، انہیں ناراض نہ ہونے دینا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب یہ بڑا مسئلہ ہے، پورا دن گزر جاتا ہے لوگ درود نہیں پڑھتے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے درود نہیں پڑھتے۔ ایسا نہ کریں، اپنی روٹین میں، اپنے کس کے ٹائم ٹیبل میں روزانہ درود ٹائم شامل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب۔ اے پیارے پیارے عاشقان رسول، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ماہ غفران آنے والا ہے۔ چند دنوں بعد اعلان ہوگا کہ مبارک ہو، ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی عاشقان رسول جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کی سعادت پا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی، اور انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبالا ہو رہا ہوگا۔ خدا کی ہے عنایت،
ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، خوشی سے جھومتا ہے دل، مچی ہے قلب میں ہلچل، ملی عاشق کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ ماہ رمضان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں کس خوبصورت انداز میں ایک گویا اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، ایک اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے دوسرے پارے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ یہ آیت نمبر 185 سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کا ایک حصہ ہم نے سنا۔ یہ پوری آیت نہیں ہے، اس کا ایک پارٹ ہے۔ اس آیت کریمہ میں رمضان کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے اور مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے۔ بھائیوں بہنوں، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے۔ سبحان اللہ، رمضان پا لینا، رمضان مبارک کی بابرکت مقدس منور گھڑیوں تک پہنچ جانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت ہی بلند مرتبہ صحابی رمضان کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ رمضان کے روزوں کی اور عبادت کی جو اہمیت ہے نا، کمال کی حدیث اور بہت خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کلمہ پڑھا اور درجہ صحابیت کے مرتبے پر پہنچ گئے، یعنی دونوں صحابی ہو گئے۔ اب اس میں ایک جو تھا نا بھائی، ان کا ایک صحابی جو تھے وہ بڑی عبادت کرتے تھے، بڑی ریاضت کرتے تھے، بڑے نوافل پڑھتے تھے، اور اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک جہاد میں شرکت کی، غزوے میں شرکت کی اور اس میں شہید بھی ہو گئے۔ اچھا، اس کے ایک سال کے بعد دوسرے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جس کا بعد میں انتقال ہوا نا، جنت میں سے اندر سے کوئی شخص باہر آیا اور جس کا بعد میں ایک سال بعد انتقال ہوا، انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ باہر آئے، اور جو صحابی شہید ہوئے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، ایک سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کو لے کر جنت میں چلا گیا۔ صحابی بڑے حیران ہوئے کہ شہید ہونے والے، زیادہ عبادت کرنے والے، زیادہ ریاضت کرنے والے بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور کم عبادت ریاضت کرنے والے شہید بھی نہیں ہوئے، نارمل زندگی گزاری، نارمل انتقال ہوا، اور یہ پہلے جنت میں چلے گئے۔ بڑے کنفیوز، حیران بھی ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام میں ایک بڑا خوبصورت ایٹیٹیوڈ تھا، جب بھی کوئی بات ذہن میں کنفیوژن پیدا کرتی، جب بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، بلکہ کچھ بھی چاہیے ہوتا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جایا کرتے۔ ان کو یہ معلوم تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا کے پاس آ کے عرض کرتے کہ حضور یہ ماجرا کیا ہے، شہید ہونے والا بعد میں اور نہ شہید ہونے والا پہلے جنت میں چلا گیا۔ اب جو نبی پاک نے جواب ارشاد فرمایا نا، وہ سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہا جی حضور ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو کیا اس نے شہید ہونے والے کی نسبت، کیونکہ مسلمان تو ساتھ ہی ہوئے تھے، تو شہید ہونے والے کی نسبت ایک سال رمضان کے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ ہاں روزے تو ایک سال زیادہ رکھے۔ فرمایا کیا اس نے وفات پانے والے صحابی سے زیادہ سجدے نہیں کیے؟ ہاں سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ہاں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ یہ درازی عمر بہت بڑی سعادت ہے، مگر سعادت پتہ ہے کس کے لیے ہے؟ اب ذرا سمجھیے گا، وہ شخص جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیاں بھی زیادہ ہوں، اس کے تو وارے نہیں آ رہے، مگر وہ بندہ جو گناہوں میں پڑا ہوا اور اس کی لمبی عمر بھی ہے، وہ پھنس گیا نا، اس کی تو پھر روز ہی گناہ پڑ رہے ہیں، نمازیں روز ہی قضا کر رہا ہے، اس کی لمبی عمر اس کے لیے مشکل بن رہی ہے۔
جتنا جی رہا ہے اتنے گناہ کر رہا ہے، مگر خوش نصیب وہ ہے جو جی بھی رہا ہے، روز 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر سال اپنی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اللہ توفیق دے تو حج بھی اور عمرے بھی اور نیکی کے کام کر رہا ہے، تو اس کی لمبی عمر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نیکیوں والی، عافیت والی، روزوں والی، سجدے والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اب وہ سوچے کہ جس کی عمر تو ہے 50 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا ہے، کوئی 60 سال کا، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، سجدے ہیں کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر گزرنے والا دن، سمجھو میری بات، ایکچولی لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بھائی 15ویں برتھ ڈے تو 20ویں برتھ ڈے تو 25ویں برتھ ڈے، اگر غور کریں نا تو یہ 1 سال آپ کی زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ آپ تو برتھ ڈے انجوائے کر رہے ہیں لیکن ایکچولی آپ کی زندگی سے 1 سال کم ہو گیا۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی برف کی سل ہے، ہماری میمنی بھی کہتے ہیں برف کی پاٹ، بلاک کہہ لیں برف کا۔ ہم سب کو ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، جتنے یہاں بیٹھے نا ہم سب کے سمجھ لو ہاتھ میں ایک برف کی لادی ہے، کسی کے پاس 10 سال کی ہے، کسی کے پاس 15 سال کی ہے، کوئی 50 سال کی لے کر آیا ہے، کوئی 70 سال کی لے کر آیا ہے، مگر روز پگھل رہی ہے۔ ایک دن گزرا برف پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے۔ ہم میں سے نہیں پتا کسی کو کہ کہیں آج آخری رات نہ ہو، کل آخری دن نہ ہو، 4-6 دن ہی رہ گئے، پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ پہلے تو یہ بھی نہیں جانتے رمضان بھی ملے گا کہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیر سے، عافیت سے رمضان نصیب فرمائے، لیکن جب رمضان مل جائے نا تو اس رمضان کو آخری رمضان سمجھنا۔ ہمیں نہیں پتہ اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں۔ پورے روزے، تراویح، عبادت، اللہ کی رضا والے کام۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو سمجھنے والی بات ہے نا کہ زندگی کی برف پگھل رہی ہے، اور بے وقوف کون ہے کہ جو عبادت نہیں کر رہا، جو روزے نہیں رکھ رہا، جو سجدے نہیں کر رہا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ دن گزر رہے ہیں، میں تو موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جیسے جیسے آپ کا امتحان قریب آتا ہے ٹینشن بڑھتی ہے نا، تیاری بڑھتی ہے، یار اب جو 4 دن رہ گئے ہیں، 5 دن رہ گئے ہیں، 15 دن رہ گئے ہیں، اور تیاری، ٹیوشن، نائٹ میں کلاسز، کیوں بھائی اتنی تیاری کیوں؟ یار پورا سال نہیں پڑھا، اب امتحان سر پہ آ گیا ہے۔ تو ہر گزرنے والا دن تو موت قریب آ رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بات سمجھنے اس حدیث میں سمجھ آ دیا ہمیں کہ اس کی زندگی 1 سال زیادہ ہو گئی، وہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ طویل زندگی بھی دے اور نیکیوں والی زندگی بھی عطا فرمائے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان آنے والا ہے، کیا خوبصورت کلام کے اشعار ہیں کہ میں رمضان المبارک پاؤں، روزے سارے رکھ پاؤں، تو رکھ زندہ سلامت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ الہی عافیت دینا، سلامت دل عطا کرنا، عطا کر دے تو صحت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے علماء کرام فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں مغفرت کے اسباب، ریزن آف مغفرت جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 1، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا سامان مغفرت ہے۔ ماہ رمضان میں قیام کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کی شب قدر میں عبادت کرنا یہ مغفرت پانے کا ذریعہ ہے۔ روزہ دار کو افطار کروانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ غلام یا ملازم پر آسانی کرنا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں ذکر اللہ کی کثرت کی جائے کہ حدیث پاک میں ہے ماہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا بخشا ہوا ہے، تو ذکر اللہ بھی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان مبارک میں کثرت سے استغفار کرنے سے بھی بخشش کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اتنے سارے ریزن، اتنے سارے اسباب ہیں ماہ رمضان میں۔